یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ یہ اوپر خواتین اپنے بچوں کو باز کریں تاکہ شور شرابہ جو ہے یہ ختم ہو، اور میری بات جو ہے ہر ایک تک وہ پہنچے بھی اور اس کو سمجھ بھی لگے۔ برائے مہربانی اوپر کا شور بند کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑی پیاری اور بڑی عمدہ بات کی۔ میں بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے پوشیدہ طور پر ظاہری طور پر خرچ کیا، یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم، اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے اجروں کا پورا پورا بدلہ عطا کر دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ وہ ہستی غفور بھی ہے، قدر کرنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جو 5 ہستیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے بیک وقت۔ پہلی ہستی جس کا اللہ رب العالمین نے بذات خود بھی تذکرہ کیا، وہ ہستی ہے جو قرآن کے ساتھ دل لگانے والی، صبح و شام اس کی تلاوت کرنے والی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والی۔ ایسا انسان جو ہے سب سے پہلے قرآن اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور پتہ کتنا فائدہ؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ امام کائنات نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کو ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، اور کتاب و سنت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ ہر نیکی 10 گنا تک بڑھتی ہے۔ جب کوئی اپنی زبان سے الف لام میم ادا کرتا ہے تو ایسے خوش نصیب کو رب 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور آؤ کتاب و سنت کے حوالے سے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، کسی عمل کی جتنی نیکیاں ملتی ہیں اتنے گناہ بھی ملتے ہیں، اور جتنے گناہ ملتے ہیں اتنے رب اس کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اور جتنے درجے بلند کرتا ہے رب اتنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے۔ گویا کہ ایک ایک حرف کے بدلے رب العالمین 40 انعامات جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے۔ اور دوستو یہاں ہی بس نہیں، اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے پھر اس آدمی کو بلند و بالا مقام بھی عطا کرتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی بدولت کچھ قوموں کو بڑا بلند و بالا مقام عطا کر دیتا ہے، اور اس کتاب کی وجہ سے کچھ قوموں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ وہ شاعر نے بھی کہا تھا کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جرنیل اسلام عمر بن خطاب کا دور ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کو کوئی ضرورت پڑ گئی امیر المومنین کے ساتھ ملاقات کی،
مکے کو چھوڑا مدینے آ گئے۔ جب جرنیل نے دیکھا، عمر بن خطاب نے دیکھا، لا حضرمی مکے کا گورنر مکے کو میری اجازت کے بغیر چھوڑ کر آ گیا ہے، وہاں کا یہ انچارج کس کو بنا کر آیا ہے، کس کے حوالے چارج کر کے آیا ہے؟ طلب کر لیا، او اللہ تو مکے کو چھوڑ کر مدینے آ گیا ہے میری اجازت کے بغیر، وہاں کس کو گورنر مقرر کر کے آیا ہے؟ کہتا ہے میں نے وہاں گورنر مقرر کیا ہے ابن ابی ابزہ کو۔ وہ ابن ابی ابزہ کون ہے؟ کہتا ہے مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، وہ غلام کو آزاد لوگوں کا تو نے پیشوا، لیڈر، رہنما، مقتدا، پیشوا، گورنر مقرر کر دیا۔ کیا کہیں گے مکے والے؟ خالص عربی کہنے لگے امیر المومنین میں نے اس کو مقرر نہیں کیا، اس کو تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ جی وہ حدیث رسول اللہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ایک محمد الرسول کا فرمان سنایا لا حضرمی نے حضرت عمر بن خطاب کو۔ کیا اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں سنا کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کی بدولت کچھ قوموں کو بلند و بالا مقام عطا کرتا ہے؟ اور امیر المومنین سنو، جو ابن ابی ابزہ ہے وہ قاری قرآن ہے، اس لیے میں نے اس کو گورنر بنایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے پھر کیا کہا؟ اصبتا، اور تو درستگی کو پہنچا ہے، میرے بھی جتنے مکے نہ مدینے کے اندر وزیر اور مشیر ہیں سارے یا قرآن کے حافظ ہیں یا قرآن کو پڑھنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین مرتبہ مقام عطا کرتا ہے اس آدمی کو جو قرآن کے ساتھ دل لگاتا ہے۔ سب سے پہلی ہستی قرآن پڑھنے والے کو رب ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ صرف زمین کے اوپر ثواب نہیں، جب قاری قرآن، اور میں کہتا ہوں پورے قرآن کی تو بڑی دور کی بات ہے، چند سورتیں پڑھنے والے کو رب بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونے والا کل قبر کے اندر جب جائے گا رب العالمین اس سورت کو اس کے لیے شافیہ بھی بنا دے گا، کافیہ بھی بنا دے گا، منجیہ بھی بنا دے گا، جو قبر کے اندر اس کو نجات دینے والی اور اس کی سفارش کرنے والی بن جائے گی، اور اس کے لیے یہ سورت ہی کافی ہوگی اس کی بخشش کے لیے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد رشید حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عباس کو دفن کرنے کے لیے طائف کے قبرستان کے اندر رہ گئے۔ جب قبرستان کے اندر لے کر گئے، قبر تیار ہوئی، چارپائی کو اس طرح قبر کے اوپر رکھا، ان کو اتارا دینے لگے، ان کے کفن کے اندر ایک سفید رنگ کا پرندہ داخل ہو گیا۔ ہم نے پرندے کا 15 منٹ انتظار، آدھا گھنٹہ انتظار، پونا گھنٹہ انتظار، 1 گھنٹہ انتظار کیا کہ یہ پرندہ سفید رنگ کا کفن سے نکلے، ہم ان کو دفن کریں۔ وہ پرندہ گھنٹے بعد بھی نہ نکلا، ہم نے کفن کو ٹٹولنا شروع کر دیا، ہمیں پرندہ نظر نہیں آیا، کفن کے اندر بھی وہ موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ہم نے ان کو دفن کیا، مٹی ڈال کر فارغ ہوئے، ایسی مسحور کن خوشبو ان کی قبر سے آنی شروع ہو گئی، آج تک ہم نے ایسی خوشبو کو کبھی سونگا ہی نہیں۔ اور تھوڑی دیر گزری، ان کی قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آنی شروع ہو گئی، اور ہم اس تلاوت کو سنتے رہے جب تک سورہ ملک مکمل نہیں ہوئی، اس وقت تک آواز بھی آنی بند نہیں ہوئی۔ کیوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ معمول تھا کہ رات اس وقت تک چارپائی کے اوپر لیٹتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ یہ قاری قرآن کو جہاں دنیا کے اندر قرآن فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہاں قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچائے گا۔
اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ قرآن پڑھنے والوں تمہارا قرآن جو ہے تمہاری قبروں کے اندر تمہارا مونس بن جائے گا، تمہیں انس دینے والا بن جائے گا، اور وہاں جب دہشت چھا رہی ہوگی وہاں یہ تمہارے ساتھ پیار کرنے والا ہوگا۔ اور آؤ قرآن پڑھنے والا جب حشر کے میدان میں ہوگا، کوئی سایہ بان نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا۔ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وقتاً فوقتاً پڑھتا ہے، یہ دونوں صورتیں اس کے سر کے اوپر پرندوں کے جھرمٹوں کی طرح یا آسمان پر چھانے والے بادل کی طرح سایہ کر کے کھڑی رہیں گی، اور جب تک اس کا حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا اس وقت تک یہ پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ یہ قاری قرآن کو حشر کے اندر بھی فائدہ، دنیا کے اندر فائدہ، قبر کے اندر فائدہ، حشر کے اندر فائدہ، اور پل صراط سے گزرنے کے وقت بھی فائدہ۔ کیا فائدہ؟ ہائے میں قربان جاؤں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ امام کائنات نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا منظر عجیب ہوگا، کوئی آدمی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر جنت کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی بیوی کے ساتھ جا رہا ہوگا، کوئی ہمشیرہ کے ساتھ جا رہا ہوگا، کوئی باپ کے ساتھ جا رہا ہوگا، اور کوئی والدہ کے ساتھ جا رہا ہوگا، کوئی دوست کے ساتھ جا رہا ہوگا، اور قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا الماہر بالقرآن ما سفرت کرام بررا، وہ پل صراط سے گزر رہا ہوگا ان فرشتوں کے ساتھ جن سے زیادہ نیک بھی کوئی نہیں، جن سے زیادہ بہتر بھی کوئی نہیں، اور اس کی سپیڈ کیا ہوگی پل صراط سے گزرنے کے وقت؟ اور وہی سپیڈ ہوگی جو فرشتوں کی سپیڈ ہوگی۔ اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کا پہلا زمرہ جب جنت کی طرف جائے گا ان کی سپیڈ کطرف العین، آنکھ کی پلک کی طرح ہوگی، آنن فانن زمین کے اوپر، آنن فانن آسمان کے اوپر، اور اس رفتار کے ساتھ حافظ قرآن فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہوگا۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ آنن فانن فرشتہ آسمان پر، آنن فانن زمین پر، تو حافظ قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا ان فرشتوں کی سپیڈ کے ساتھ جنت کی طرف جا رہا ہوگا۔ اور جس طرح ابھی عمیر نظم پڑھ رہا تھا، اللہ رب العالمین اس قاری قرآن کو کہے گا او قاری قرآن پڑھتا جا قرآن کو اور منزلیں طے کرتا جا، تیری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تیرے قرآن کا آخری حرف مکمل ہوگا۔ یہ رب العالمین اعزاز بخشے گا تو صرف قاری قرآن کو بخشے گا۔ اور کل قیامت کے دن نمازی کو نہیں کہا جائے گا نماز پڑھ اور بلندی اختیار کر، روزہ رکھ، اوپر چڑھ، حج کر، اوپر جا، عمرہ کر، اوپر جا۔ صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جس کو رب العالمین کہے گا او قاری قرآن پڑھتا جا، منزلیں طے کرتا جا، اور تیرا آخری مکان وہاں ہوگا جہاں والناس کی سین تیری ختم ہوگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت صف کے اوپر کھڑا ہوا جب بیٹا زید یہ پڑھ رہا تھا من الجنت والناس، من الجنت والناس، من الجنت والناس۔ اللہ رب العالمین اس کا پڑھنا قبول فرمائے، آپ کا سننا قبول فرمائے۔ دوستو، پہلی یہ ہستی جس کا قرآن ساتھی بن جائے گا، قرآن سے یہ پورا فائدہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور آؤ دوسری ہستی کا میں ذکر کروں۔ دوسری ہستی وہ جس کو قرآن پورا کا پورا فائدہ پہنچاتا ہے، جو حافظ کو پڑھانے والا ہے۔ امام کائنات کا فرمان سن لے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کائنات کے اندر بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین استاد کو بھی وہی مرتبہ مقام، وہی اللہ رب العالمین اجر و ثواب عطا کرتا ہے جو قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہے، اور اس کو بھی دنیا کے اندر فائدہ پہنچتا ہے، قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچے گا، حشر کے اندر بھی فائدہ پہنچے گا۔
پرسرات سے گزرتے وقت بھی فائدہ پہنچے گا، اور جنت کے اندر پہنچنے کے بعد بھی اس کو منزلیں جو ہیں وہ طے کروائی جائیں گی قرآن کی بدولت۔ اور تیسری ہستی جس کا اللہ رب العالمین قرآن کا فائدہ اس کو پورا پہنچاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آدمی جس نے مسجد مدرسہ تعمیر کروا دیا اور اس کے اندر بچوں کے حفظ کا اہتمام بھی کر دیا، اور اس نے اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور جب تک اس مدرسے کے اندر حفظ کرتے رہیں گے، اور جس طرح حفظ کرنے والوں کو، حفظ کروانے والوں کو رب فائدہ پہنچائے گا، اس مدرسہ تعمیر کرنے والے کو بھی بولو پورا فائدہ پہنچائے گا۔ اور چوتھی ہستی جس کا اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کرتے ہوئے کمال کر دی، اور وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے وقف کیا، حفظ کرانے کے بعد اور اشفاق صاحب کی طرح مسلح کے اوپر کھڑا کر دیا، خود پیچھے کھڑے ہو گئے، قرآن سننا شروع کر دیا، ایسے والدین کو امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جنت کے اندر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے ادنا موتی کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ آپ نے ذرا مجھے بتلاؤ تو صحیح، دنیا کے کسی مکان کے اندر آسمان کا سورج داخل کر دیا جائے، اس کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی جو ساری دنیا کو روشن کرنے والا ہے؟ اگر ادنا موتی کی اتنی قیمت ہے، اس اعلیٰ موتی کی کتنی روشنی ہوگی، اور اس کا کتنا رب نور جو ہے وہ بکھیرنے والا ہوگا اس کے محل کے اندر۔ ایسا تاج اس کے والدین کو پہنایا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی ان کو مرتبہ ملے گا، قبر کے اندر بھی مرتبہ ملے گا، حشر کے اندر بھی مرتبہ ملے گا، اور پھر حشر کے بعد اللہ رب العالمین پرسرات سے بھی ان کو تیزی کے ساتھ گزار دے گا، اور جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد رب العالمین جو ہے ان کے سر کے اوپر تاج پہنائے گا جس کے ادنا موتی کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اور پانچویں ہستی جو قرآن کے اسباب اور قرآن کے فضائل، قرآن کے سارے مناقب سے فائدہ حاصل کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ جو قاری قرآن کے اوپر اور قرآن پڑھانے والوں کے اوپر کیا کرتا ہے؟ خرچہ کرتا ہے، ان کی تنخواہ کا انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے رب العالمین۔ اور یہ پانچویں ہستی کو بھی وہی ثواب عطا کرتا ہے کہ تو نے حافظ قرآن کے لیے اہتمام کیا ہے، اور جا تیرا اہتمام میں رب العالمین نے جنت کے اندر کیا ہے، اور تو نے ان کے لیے ادنا دسترخوان بچھایا، میں نے تیرے لیے جنت کے میووں کا دسترخوان بچھا دیا ہے۔ یہ پانچ ہستیاں ہیں جو قرآن مجید سے پورا فائدہ حاصل کرنے والی ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ان پانچ ہستیوں کے اندر ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اور قرآن ہے کیا؟ امام کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے حوالے سے میں قرآن کی عظمت ایک اور انداز سے بیان کر دوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی گناہ گار سیاہ کار، رمضان کی قدر کرنے والا، قرآن کی تلاوتوں کو سننے والا، اور تراویحوں کے اندر کھڑا ہو کر اپنی نیند کو ضائع کرنے والا، اپنی راحت آرام کو وہ الوداع کہنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار سیاہ کار روزے رکھنے والا آدمی کھڑا ہوگا، رمضان دور سے دیکھے گا، وہ یہ آدمی تو میری قدر کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک میرا احترام کرتا تھا، صبح سے لے کر شام تک یہ کھاتا پیتا کچھ نہیں تھا، اور میرے ساتھ اس نے مشقتیں اور محنتیں برداشت کی، اور روزہ کیا کہے گا؟ امام کائنات کا فرمان یہاں سن لو، آپ نے الصوم جنۃ، روزہ جو ہے یہ ڈال ہے، اور آپ سارے جانتے ہیں ڈال کس کو کہتے ہیں؟ جو مجاہد میدان جہاد میں دشمن کا وار روکنے کے لیے بائیں ہاتھ میں تھام کر دشمن کا دفاع کرتا ہے، اس کے تیر کا دفاع کرتا ہے، اس کے نیزے کا دفاع کرتا ہے، اس کی تلوار کا دفاع کرتا ہے، اور رب العالمین کے سامنے جب روزے دار کھڑا ہوگا، روزہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان اس طرح ڈال بن جائے گا، اللہ کیا میں تیرا فرض کردہ فریضہ نہیں ہوں جو تو نے اس کے اوپر فرض کیا؟
میں نے دن کے وقت منعتہ الطعام والشراب والشہوات، میں نے اس کو کھانے بھی نہیں دیا، میں نے اس کو پینے بھی نہیں دیا، اور اللہ میں نے اس کو لذات کے قریب بھی نہیں آنے دیا، حالانکہ جائز تھی ساری چیزیں۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اچھا پھر تو کیا کہتا ہے؟ اللہ اگر میں واقعی تیرا فرض کردہ فریضہ ہوں فشفنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ ابھی رمضان سفارش کر کے پیچھے نہیں ہٹے گا روزے داروں، رب کا قرآن دیکھ لے گا، وہ کہے گا یہ تو وہی بندہ ہے جو رات تہجد کے اندر، قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر یہ مجھے سنا کرتا تھا۔ منعتہ النوم والراحہ، میں نے اس کو نیند سے بھی روکا، میں نے اس کو آرام سے بھی روکا، یہ تو مجھے سنتا رہا۔ ادھر سے قرآن آ جائے گا، اللہ کیا میں تیری آخری کتاب نہیں ہوں؟ کیا آخری پیغمبر کے اوپر تو نے مجھے نہیں اتارا تھا؟ کیا اس کی رشد و ہدایت کے لیے مجھے نازل نہیں کیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے سارے معاملات ہیں، تو میری واقعی آخری کتاب ہے، میں نے آخری پیغمبر کے اوپر اس کی رشد و ہدایت کے لیے تجھے نازل کیا ہے، کیا کہتا ہے تو؟ قرآن کہے گا اللہ اگر میں واقعی تیری کتاب ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے۔ رمضان بھی کھڑا ہے، قرآن بھی کھڑا ہے، اللہ رب العالمین فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے گا، اور اس کو جہنم سے آزاد کر کے رب جنت کے اندر داخلہ دے دے گا۔ اور یہ قرآن کیا قرآن ہے! امام کائنات نے فرمایا اللہ نے اس کا ایک سرا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور دوسرا سرا دنیا والوں کی طرف لٹکا دیا، اور امام کائنات نے فرمایا جو قرآن کا نیچے لٹکا ہوا سرا پکڑ کر اس کو اس طرح تھمائے گا، مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا اور بلند ہونے کی کوشش کرے گا، یولیہ اللہ الیہ، رب العالمین اس کو اپنی طرف بلند کر لے گا۔ اسی لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور لوگوں سنو یہ قرآن جو ہے یہ رب العالمین نے کس لیے تمہارے اندر نازل کیا ہے؟ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی رشد و ہدایت سے پورا فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی تم بنا لو۔ یہ قرآن کل قیامت کو تمہارا شفارسی بن کر آئے گا۔ اور امام کائنات یہ بھی فرمایا کرتے تھے استقرئ القرآن، قرآن کو غور کے ساتھ پڑھا کرو۔ اور غور کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح اس کی عبارت کو پڑھتے ہو اس کے ترجمے کو بھی پڑھو، اس کی تفسیر کو بھی پڑھو، اس کی توضیح کو بھی پڑھو، اس کی تعویل کو بھی پڑھو، پورے غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنے والے تم بن جاؤ۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّصَحَابِهِ، یہ کل قیامت کو اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور کیسے سفارشی بن کر آئے گا؟ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اور یہ ہے کیا؟ هو حبل اللہ المتین وهو الصراط المستقیم فیہ نبأ من قبلکم وخبر من بعدکم، یہ قرآن جو ہے اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس طرح رب نے قرآن کے اندر بھی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پوری کائنات مل کر قرآن کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے۔ سب کو اللہ رب العالمین اس رسی کی بدولت آسمانوں کی بلندیاں عطا کر دے، اس رسی کی مضبوطی کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہی صراط مستقیم ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ فِيهِ نَبَأُ مَنْ قَبْلَكُمْ، اس کے اندر ان لوگوں کی نبأ موجود ہے جو تم سے پہلے گزر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیسی نبأ بیان کی اس کے اندر؟ حضرت آدم کا قصہ 8 مرتبہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ
ایک کم 70 مرتبہ قرآن کے اندر کیا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ 132 مرتبہ قرآن کے اندر کیا، اور کسی پیغمبر کا 1 مرتبہ مقام اللہ نے بیان کیا، کسی کا 2 مرتبہ بیان کیا، کسی کا 3 مرتبہ بیان کیا۔ اس طریقے سے ان کی امتوں کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ کیا۔ نبأ من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ان کی نبأ قرآن کے اندر موجود ہے۔ وخبر من بعدکم، قیامت کی دیواروں تک آنے والے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا بعد میں آنے والے لوگوں کا ہم نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا جو ابھی تک مسلمانوں تمہارے ساتھ ملے ہی نہیں ہیں، تمہارے ساتھ ملے نہیں۔ اس لیے امام کائنات فرمایا کرتے تھے میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی دیکھوں اور جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے اوپر ایمان کامل مکمل ہوگا، اور ان کی میرے ساتھ ملاقات کی خواہش صحابت تم سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ آج اللہ کے نبی آئیں، ہم ان کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کریں؟ اگر ہم نے ایمان بالغیب کو قبول کیا ہے اور ظاہری طور پر دیکھ کر ہم ایمان کو قبول کرنے والے کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ سارے لوگوں کی خبریں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، اور امام کائنات نے مایا هو الصراط المستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کے اندر ساری کی ساری باتیں وہ ساری کی ساری سیدھی ہیں۔ اس لیے رب کے قرآن نے آپ اعلان کیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، رب العالمین کے لیے تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندے کے اوپر قرآن کو نازل کیا اور اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ اس کے سارے مسائل ہی سیدھے ہیں، اس کے سارے احکام ہی سیدھے ہیں، اس کے سارے آداب ہی سیدھے ہیں، اس کی ساری منہیات ہی سیدھی ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ رب العالمین نے بیان کیا ہے وہ سارا کا سارا سیدھا ہے اور سادہ ہے۔ اس لیے اس قرآن کے ساتھ دل تم لگا لو، کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اس قرآن کو تمہارا سفارشی بنا کر تمہارے لیے کھڑا کرے گا، اور تمہیں جہنم کی سخت دہشت سے، گرمی سے، آگ سے، سکر سے، غی وادی سے بچا کر رب العالمین کہیں تمہیں جنت ماوا عطا کر رہا ہوگا، کہیں جنت الفردوس کا وارث بنا رہا ہوگا، کہیں دار السلام کے اندر داخل کر رہا ہوگا، کہیں دار المقامہ کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں ٹھہرانے والا ہوگا، اور کہیں جنت عدن کے باغوں کی سیر کرانے والا بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے ساتھ الفت، چاہت، محبت اور دل لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جو اس کے تقاضے ہیں اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔